گئے ہو تو لائف انشورنس ہو گئی. موت کو جب آنا ہوگا تو آئے گی. اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے, اللہ کلمے اور توبہ پر موت نصیب فرمائے. مسلمان بچوں کو یہ 4 کلاس, اس کے بعد آپ کو اللہ موقع دے تو 5 کلاس رکھو. صلاحیت پیدا کرو اپنے بچوں کے اندر, تیار کرو تاکہ یہ بچے کل دین اور ایمان کے ساتھ, اور اگر حافظ بنتے انشاءاللہ اعلیٰ درجے کی بات ہے, لیکن میں نے کہا حفظ کی نعمت کی قدر کرنا, اللہ نہ کرے بھول مت جانا, کیونکہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ جو بچے آپ کے تیار ہوں گے, یہ کل انشاءاللہ یو پی ایس سی کوالیفائی کریں گے. اللہ نے کہا تو آئی ایس آئی پی ایس بنے. اس طرف کیا توجہ دینا ضروری نہیں ہے؟ اتنے بھولے اور سچے اچھے مسلمان بن گئے, چاہتے 100 روپے دے کر ہمارا کام ہو جائے مگر ہمارا بیٹا وہاں نہ بیٹھے. اس کی تیاری کیجئے کہ اپنے ٹیلنٹڈ جو بچے آپ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور صلاحیت اچھی ہے, ٹیلنٹڈ ہیں, ان بچوں کو سیلیکٹ کیجئے, ان کو کوچنگ دیجئے دینی ماحول میں, اور 2 گھنٹے وہ پڑھائیے تو 1 گھنٹے ان کو دین پڑھائیے کہ بیٹا آپ مسلمان ہیں, بیٹی آپ مسلمان ہیں. آپ کی سب سے بڑی زیور آپ کی غیرت و حیا ہے, آپ ایمان والیہ ہیں. آپ پر بڑا ناز ہے اس امت کو. ایک بیٹی پر صرف باپ کو ناز نہیں بلکہ پوری امت کو ناز ہوتا ہے. اپنی بیٹیوں پر توجہ دیجیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے پیرس کا, فرانس کے شہر پیرس کا. کیا عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک خاتون سپر مارکٹ میں آتی, توجہ فرمائیے, ایک خاتون, شاید آپ نے پڑھا ہو کہیں کہیں, ایک مسلم خاتون سپر مارکٹ میں آتی ہے, پرچیزنگ کرتی ہے, اور اس کے بعد کاؤنٹر پہ جاتی ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. مکمل حجاب لیتی, مکمل حجاب. اور جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ مسلم تھی, عرب لڑکی تھی, بالکل ماڈرن, جینس پینٹ اور ٹی شرٹ. وہ مسلم لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو حجاب والی عورت ہے یہ بھی عرب سے آئی ہے, عرب ہے. تو وہ لڑکی تنزیہ طور پر کہتی ہے اتنا برقع پہننا تھا تو عرب سے آنا ہی نہیں تھا, اس ملک میں آ کر تم لوگ ہمارا جینا کیوں حرام کر رہے ہو. توجہ فرمائیے, کس کو کہہ رہی ہے وہ؟ اس باحجاب عورت کو ایک مسلم لڑکی کہہ رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگ کا جینا حرام ہو رہا ہے. یہ خاتون اپنے چہرے کو کھولتی اور کہتی سوری میم, میں اصل فرانس کی ہی ہوں, ایمان قبول کی ہوں, ایمان قبول کی ہوں. تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم ایمان چھوڑ کر نوکری کر رہی ہو, میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ اللہ نے ایمان عطا فرمایا. میں اصل یہاں کی ہوں. اپنی بیٹیوں کو تیار کیجیے, عظیم بیٹیاں تیار کیجیے. فزیکل فٹنس ہونی چاہیے, اچھی صحت ہونی چاہیے. مسلمانوں دن بھر بکری کی طرح گٹکا چباتے رہتے ہیں, سارا دن آپ کی کیا صحت اچھی رہے گی؟ جوانی میں تو 40 سال کے بوڑھے نظر آتے ہیں. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان علماء بھی اسٹیج پہ چڑھتے تو 2 آدمی کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں. ارے بھائی یہ اوپر چڑھ رہے ہیں, نیچے نہیں اتر رہے ہیں. نیچے جب اتارا جاتا ہے نا تب 4 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. دعا کرو کہ اللہ خود سے اٹھنے بیٹھنے کے قابل رکھے, آمین یا رب العالمین. اپنی صحت کا خیال رکھو. آپ یہ گٹکا کھا کھا کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو. گٹکے کے اوپر جو تصویر ہے وہ اگر دیکھ لو گے تو کھانا کھایا نہیں جاتا, اتنی گندی تصویر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے مال کو بچائیے اور بھکاری مکت سماج بنائیے. کیسے بنے گا؟ پہلے نسل تیار کرنی ہے اور پھر معاشرے کو خوشحال بنانا ہے. نسل کیسے تیار کرنی ہے؟ اپنے محلے میں ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تیار کرنی ہے جہاں دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ, تاکہ آپ کے بچے آگے بڑھیں, کامیاب بنیں. نمبر 2, اسکولوں میں جو بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں اور پڑھ رہے ہیں ان کے دینی مزاج بنانے کے لیے ایک ماحول صبح اور شام کے 1 گھنٹے قائم کیجئے محلے میں. ان بچوں کو حوالے نہ کر دیجئے ٹیوشن, بلکہ آپ کوچنگ سینٹر قائم کیجئے کہ جو بچے دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں, بڑے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں, ان بچوں کو ہم ٹیوشن دیں گے. اس کوچنگ میں آپ ان کو دین سکھائیے, آپ ان کو قرآن پڑھائیے, آپ ان کو مکمل دینی تعلیم کی تربیت دیجیے تاکہ ان بچوں کے دل کے اندر ایمانی کیفیت پیدا ہو جائے. اس وقت
گریجویٹ مسلم کم از کم نعوذ باللہ 3 لاکھ گریجویٹ مسلمانوں نے استغفر اللہ اپنے آپ کو ایکس مسلم یعنی ثابت مسلم قرار دیا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، اگر ان کے آرٹیکل آپ پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، نعوذ باللہ، یہ غیر کچھ نہیں ہے جو مسلم نام کے لڑکے سوچ کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نظروں سے گزرتی ہے تو جگر کانپتا ہے۔ ان کے ماں باپ تو اچھے تھے لیکن اپنی اولاد کو توجہ نہیں دی، نہ لقمے پر نہ تربیت۔ لکیر کے فقیر مت بنیے کہ بابا کی دعا سے سب بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، دعا اپنی جگہ پر ہے لیکن دوا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے۔ اب اس پر توجہ فرمائے تو جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے دین کی فکر کیجئے کہ ان بچوں کے دین کا کیا ہوگا، ماں باپ بھی فکر کریں اور محلے کی کمیٹی اور جماعت بھی فکر کریں کہ ان بچوں کے لیے کوئی نظم رکھا جائے۔ نمبر 2، آپ اپنے فضول خرچی کو بند کیجئے اور اپنے گھر میں ایک تالا بند ڈبہ رکھیے، جب جب منہ کے اندر ٹینشن ہو گٹکا کھانے کی، اتنے ہی پیسے نکال کے ڈبے میں صدقے کی نیت سے ڈال دو، انشاءاللہ منہ کی کھجلی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بے چین دل بھی آتما کو شانتی ملے گی، دل میں چوٹ لگے گی۔ اب بتاؤ، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یاد کم آتی ہے، فرمایا گھر میں کچھ معلوم ہے کیا؟ کہا جی ہیں، کہا جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ علاج دیکھیے، قربان جائیے صلاۃ و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی تشریف لے گئے اور اپنا پورے مال خرچ کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے، ماننے والے لوگ تو ہماری طرح تھوڑی تھے کہ صاحب 2.5% دینا ہے، یہ مولانا صاحب تو پورا ہی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آج کے دور میں وہ علاج دیا بھی نہیں جائے گا، انہوں نے سارا خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد پوچھا گیا کیا حال ہے؟ کہا جی آخرت کی یاد آتی ہے۔ فرمایا مال کدھر ہے؟ کہا ادھر ہے۔ تو مال جدھر ہوگا یاد کہاں کی رہے گی بھائی؟ بولو بھائی، ارے جہاں مال ہوگا خیال وہیں کرے گا نا۔ آپ حج کرنے جاتے ہو 5 لاکھ روپے گھر میں تجوری میں رکھ کر، سچ بتاؤ طواف میں بھی یاد آتا ہے کہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ، طواف اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اور وہ جو رکھ کے آیا ہوں اس کی بھی حفاظت فرمائیے۔ جہاں مال ہوگا انسان کا دل اس طرف متوجہ ہوگا۔ آپ کو گٹکا کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ نے اتنی پیسہ 10 روپے نکال کر صدقے کے ڈبے میں ڈال دیے، اب بتاؤ دل گٹکے کی طرف ہوگا ڈبے کی طرف ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ڈبے کی طرف ہوگا۔ بھائی وہ ڈبے میں ڈالا ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ اب آپ پورے گھر کو کہو کہ صدقہ دے اس میں، مسجد کے باہر جو بھکاری بیٹھا اس کو مت دینا صدقے کی نیت سے۔ یہ جو سڑک پر چل رہے بھکاری دے دے بابا اللہ کے نام پر، بھیج مالی کا کل کا اندھا چل جائے اپنا دھندا۔ آپ کو پتا ہے کر دیا انہوں نے سارا ماحول گندا، ہمارے اور آپ کا بیچ کر انہوں نے دھندا بڑھا رکھا ہے۔ بعض بھکاری تو ایسے ہیں جو اپنی دکان بند کرنے کے بعد مرسڈیز پہ چلتے، مرسڈیز پہ چلتے۔ جیسے آج کل بہت سارے باباؤں کا حال ہے نا، مرید جھوپڑی میں بابا محل پہنچ گئے، مریدوں کے نذرانے سے بابا نے محل بنا لیا اور مرید سوچ رہا ہے کہ ان کی دعاؤں سے میری محل بننے والی ہے۔ تم کو لوٹ رکھا ہے، تم کو پتا بھی ہے۔ آپ اپنے گھر میں صدقے کا ڈبہ رکھیں اور صدقے کی نیت سے اس میں پیسے ڈالیں، اور جب پیسے کی موٹی رقم ہو جائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے رشتہ دار میں کوئی خاتون بیمار ہے، آپ کے رشتہ دار خاتون بیمار ہے، علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، مگر رشتہ داروں کی مدد تو کریں گے نہیں، اس لیے کو ہمیں گالی دیتا ہے۔ رشتہ داروں سے تو چڑھے، میری بیوی کی اس سے نہیں بنتی، میری اس سے نہیں بنتی، میرے بیٹے کی اس سے نہیں بنتی۔ کیا کرو گے سب لفڑے لے کر؟ قیامت کے دن تمہاری بیوی تم کو لے جائے گی جنت میں۔ دین کے معاملے میں کسی کی نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے۔ اور میری بہنوں آپ بھی یاد رکھو، یہ جو ہر 2 منٹ میں جھگڑے، اچھا ایک بڑا عجیب ہمارے یہاں چل پڑا ہے صاحب، کیا ہے؟ مامی نے سحر کر دیا، چاچی نے سحر کر دیا، بھابھی نے سحر کر دیا۔ سحر ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ جو بتانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے فراڈیے ہوتے ہیں۔ ان کی اصل میں ان کی بیوی ڈانٹ کر بھیجتی ہے کہ تم کو آج شام تک 5,000 روپے لانا ہے، تو وہ دوسرے کی بیوی کو ڈراتا ہے، حالانکہ یہ خود اپنی بیوی سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ان کی تعویذ میں دم ہوتا تو اپنی بیوی کو قابو نہیں کر لیتے۔
لیکن آپ اندازہ فرمائیے، گھر گھر میں لڑا دیا، گھر گھر میں پورا سماج لڑ رہا ہے، سماج لڑ رہا ہے۔ صاحب عید کے دن بدعت رسم تو نبھائیں گے گلے ملنے کی، سال بھر بات نہیں کرتے، کیوں بات نہیں کر رہے؟ نہیں ہماری ان سے نہیں بنتی، نہیں، اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ یہ ہمارے جماعت والے بھائی نماز کے لیے بلاتے ہیں لوگ، بھائی نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک جماعت ہماری مسجد میں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ ظہر میں معلوم ہو جائے کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا اور بات چیت بند ہے، کھانا کھانے مت جاؤ اپنے گھر، مسجد سے سیدھا دو بھائیوں کے پاس جائیے اور دونوں کو محبت سے ملا دیجئے۔ یاد رکھیے گا آپ کی نسلوں میں برکت رہے گی انشاءاللہ۔ لوگوں کو لڑاؤ مت، لوگوں کو ملاؤ، مصالحت کی جماعت ہونی چاہیے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، جا کر ملا دیجئے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، ملا دیجئے۔ مسجد سے لوگ نکلے نماز پڑھ کر، امام صاحب کو لے کر، مؤذن صاحب کو لے کر، صدر صاحب کو لے کر، اور گھر میں کھانا بالکل تیار ہے، بریانی بالکل خوشبودار ہے، مہمان بھی گھر میں بیٹھے ہیں، مگر چھوڑ دیجئے، گھر میں فون کر دیجئے کہ تم لوگ کھانا کھلاؤ، میں اس سے بڑا ایک کام کر کر آتا ہوں، دو لڑے ہوئے کو ملا کر آتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کا انجام کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ، اس کا جزا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح جنت عطا فرمائیں گے کہ حشر کے میدان میں اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حشر کب برپا ہوئی تھی، حشر کب بپا ہوئی، حشر میں حساب کتاب کی مجلس کب لگی، پل صراط سے کب گزرے، کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اگر دلوں کو ملانے کی جزا یہ ہے تو دو مسلمان کو لڑانے کی سزا کیا ہوگی؟ مسلمانوں، اب آپ کی بات بنتی نہیں، آپ نے دیکھا چچی بیمار ہے، علاج کروانے جا رہی ہے، آپ کے ڈبے میں 10,000 20,000 جمع ہو گئے، خاموشی سے لیجئے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ صدقے کا پیسہ ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہدیے کا پیسہ ہے، آپ جا کر ان کی مدد کیجئے خاموشی سے کہ جائیے اس سے اپنا علاج کروائیے۔ ایک غریب کی آبرو تم نے بچائی۔ اپنے رشتہ داروں کا پہلے خیال کرو بھائی، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو کیپیبل اور بزنس مین اور روزگار میں لگانے کی فکر کیجئے۔ یہی کام ہمارے سکھ بھائیوں نے کیا، یہی کام ہمارے بہرہ بھائیوں نے کیا۔ مسلمانوں، تمہیں شعور کب آئے گی اس کے لیے؟ اپنے لوگوں کو کھڑا کیجئے اور اللہ کا نام لے کر حلال مال کمائیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیے، اسکول جا رہے ہو، مدرسے جا رہے ہو پڑھنے کے لیے، لو یہ 5 روپے صدقے کے ڈبے میں ڈالو، سخاوت کی عادت ڈالو، اور پیسوں کو بھکاریوں کے ہاتھ میں دے کر برباد مت کرو۔ اپنے پیسے جمع کیجئے اور مہینے میں کسی ضرورت مند کی ایک مشت مدد کیجئے تاکہ اس کے کام آ جائے۔ ہمارے سماج کا ایک آدمی اگر آپ نے بھیک مانگنے سے بچا لیا، ایک آدمی کو بچا لیا، تو آپ نے پوری قوم پر احسان کیا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پوری قوم پر احسان کیجئے۔ مسجدوں کو بھیک مانگنے کا اڈا مت بنانے دیجئے۔ جو آئے وہ کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہے، پیشہ بنا لیا۔ آپ تحقیق کیجئے۔ میں نے ایک صاحب کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ قبرستان کی گھیرا بندی ہے میرے گاؤں میں، آپ لوگ مدد کیجئے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ آدمی تو تیسری بار آیا، تیسری بار میں ان کو روکا، 3 سال میں وہ آئے تھے، ہر سال آتے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا قبرستان ہے، لال قلعہ کی گھیرا بندی کر رہے ہیں بھائی، کتنا بڑا قبرستان ہے؟ نہیں وہ بہت بڑا قبرستان ہے، پیسے نہیں ہوئے، غریب علاقہ ہے۔ میرے ہے ٹھیک ہے بھائی، مگر گھیرا بندی کر رہے ہو۔ اچھا وہ جہاں سے آئے تھے مجھے معلوم ہے کہ سرکاری فنڈ ہے وہاں پہ گھیرا بندی کے لیے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار نے گھیرا بندی بھی کر دی۔ تو ہم نے کہا وہاں سرکار نے گھیرا بندی کی، کہا وہ کیا لیکن دیوار چھوٹی ہے، ہم اس کے اوپر اور بڑی دیوار بنا رہے، دیوار برلن۔ چائنا نے جو بنائے تھے جرمن میں، کہا دیوار برلن بنا رہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں۔ جب بیٹھے اور تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ پچھلے 7 سالوں سے یہ ایمانداری سے یہی دھندا کر رہے ہیں، اور ان کا مکان، ان کی بیٹی کا مکان، ان کے بیٹے کا مکان بن چکا ہے۔ اب دوسرے بچوں کے مکان بنانے کے لیے قبرستان کے مردوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ایسا آدمی کچھ کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا ایسا آدمی؟ کیوں دھندا کرے گا؟ کیوں کاروبار کرے گا؟
زیرو انویسٹمنٹ 100% پروفٹ ہے، کوئی انویسٹمنٹ میں نہیں، پروفٹ ہی پروفٹ۔ روکیے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں ان چیزوں کو روکیے، اپنے پیسوں کو، مال کو ضائع ہونے مت دیجیے، روکیے ان چیزوں کو، اور اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کیجیے، اپنے گاؤں اور محلے کے لوگوں کو مضبوط کیجیے۔ ایک آدمی اگر سائیکل رکشہ چلا رہا ہے تو سب مل کر اس کو پیسے دیجیے تاکہ وہ بیٹری رکشہ لے سکے اور وہ آگے بڑھے، کمائے وہ انشاءاللہ۔ اگر کوئی غریب کا بچہ کہیں نوکری کر رہا ہے، چائے کی دکان میں گلاس دھو رہا ہے، پورا محلہ جمع ہو کر کہے آپ کا جو صدقہ کے پیسہ ہے نا ڈبے کا، اس پیسے سے آپ اس کی فیس جمع کرو، انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا، آپ کی نسلوں میں علم نافع آئے گا انشاءاللہ۔ آپ ان پیسوں سے بچوں کی فیس جمع کرو، آپ اپنے پیسوں کا استعمال کیجیے۔ مسلمانوں، گٹکا اور نشے کی چیزوں سے توبہ کرو انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں نے کچھ ٹاسک پیش کیے تاکہ آپ اس جنریشن کو آپ بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ نمبر 1، آپ بیسک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن قائم کریں گے انشاءاللہ، بنیادی۔ میں بہت بڑا ٹارگٹ آپ کو نہیں دے رہا ہوں، آگے اللہ آپ کو دے تو آپ کالج قائم کریں، حیا پردے والا کالج، جہاں باپردہ ہماری بیٹیاں آئیں، جہاں معلمہ بھی خاتون ہو، دربان بھی، واچ مین بھی خاتون ہو، جہاں پرنسپل بھی، صاحبہ بھی خاتون ہو۔ تعلیمی نظام کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ نمبر 2، اپنے رشتے ناتے کو مضبوط کیجیے، ٹھیک کیجیے، آپس کی دوریوں کو دور کیجیے۔ محلے کے اندر اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہے تو کوشش کیجیے کہ دونوں میں مصالحت کرا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ غریب رشتہ دار، غریب لوگ اپنی قوم، اپنے بستی میں رشتہ دار ہو ضروری نہیں ہے، اللہ آپ سب کو خوشحالی عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی خوشحالی عطا فرمائے۔ میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں آج کل کہ اللہ آپ نے امبانی کو دیا، اڈانی کو دیا، اب آپ رحمانی کو دے دیجیے، آمین بولو بھائی۔ آپ لوگ اتنے بخیل ہو کہ مولوی کو مالدار دیکھنا بھی نہیں چاہتے، آپ تو چاہتے ہو مولوی پھٹی ہوئی لنگی پہن کر آئے۔ ہم لوگ بھی تو وہی اعلان کرتے ہیں، حضرات ہمارے مدرسے میں غریب، یتیم، لاغر، اپاہج، اندھا، لولہا، بہرا، لنگڑا، یعنی قوم کا سب سے ویسٹیج ریجیکٹڈ آئٹم ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہمارے۔ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ آپ کہو ہمارے مدرسے میں مہمان رسول پڑھتے ہیں، ان میں بعض بچے غریب بھی ہیں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے تو کیجئے، بات ختم۔ میں مدرسہ کھولا ہے، کوئی دکان تھوڑی نہ کھولا ہے، کس نے کہا دین کے کام کرنے کے لیے ہم کو بھیک مانگنا پڑے گا؟ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، بھکاری نہیں ہیں۔ اگر ایک مولانا امام صاحب نے نئی لنگی پہن لی تو پورا محلہ دیکھتا کہ کوئی مرا نہیں، ان کو لنگی آئی کہاں سے؟ بھائی کیوں؟ اللہ تعالی ہمارے علماء کو بھی تجارت عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ نے امبانی کو دیا، اڈانی کو دیا، اللہ رحمانی کو بھی دے، آمین، تاکہ ہم بھی چارٹرڈ ہیلی کاپٹر لے کر آپ کے آئیں اور پھر جلسہ خطاب کر کے اڑ جائیں۔ آپ لوگ بھی دیکھو ہمارا مولانا کیسے اڑا ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے ہیلی کاپٹر بہت اڑایا ہم نے الحمدللہ، کوئی شوق باقی نہیں رہا، لیکن علماء کی خوشحالی کے لیے دعا کرو۔ علماء کا خوشحال ہونا بہت ضروری ہے، بہت۔ علماء جس دن خوشحال ہو گئے انشاءاللہ امت کا کاندھا بہت ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اسی دن ایک رات میں ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سب جم کے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے علماء کو خوشحالی عطا فرمائے حلال مال کے ذریعے۔ تو آپ اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور آپس میں مصالحت پیدا کریں گے، ملت کو کھڑا کرنا ہے سب مل کر۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے، اللہ ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے، اللہ بھارت کو ترقی عطا فرمائے، دنیا میں جو جنگ کا ماحول ہے اللہ اس سے بھی نجات دے اور امن عطا فرمائے، اللہ بھارت میں رہنے والے ہندوستان کے تمام مسلمان بھائی، ہندو بھائیوں میں آپسی بھائی چارگی، انسانی محبت، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے۔
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔